السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال سمعت بعد اصحاب عبد اللہ قال قال ابن مبارک نعم الرجل بقیۃ لولا انه یکنی الاسامی ویسمی الکنا کان دہرا یحدثنا عن ابی سعید الوہاز فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بقیہ اچھا ہوتا اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت ان کو ناموں سے بیان نہ کرتا. ایک عرصے تک وہ ہم سے ابو سعید و حاضی سے روایت کرتا رہا. بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ تو عبد القدوس ہے. وحدثني احمد بن یوسف الازدی قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو عبد القدوس کے علاوہ کسی کو جھوٹا کہتے ہوئے نہیں سنا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت انا ابا نعيم وذكر المعلى بن عرفان قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بسفينة فقال ابو نعيم اتراه بعث بعد الموت. حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے معلا بن عرفان کا ذکر کیا تو کہا کہ ہم سے معلا نے ابو وائل سے نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے آئے تھے. ابو نعیم نے کہا کہ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر؟ ان کو دیکھا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. وحدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن عليها فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بسبت فقال الرجل اخطبته قال إسماعيل ما اخطبه اخطبته قال إسماعيل ما اخطبه ولكنه حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن علیہ کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا کہ وہ غیر معتبر شخص ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اس کی غیبت کی. اسماعیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا کہ وہ فن حدیث میں معتبر نہیں ہے. وحدثني ابو جعفر الدارمي قال سنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن مسيب فقال ليس بثقة وأسألت مالك بن انس عن ابي الهويرث فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي يروي عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح
مولى التوامة فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي۔ حضرت بشر بن عمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا کہ وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتا ہے، فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے۔ اور میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ابو الحویرث کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ بھی ثقہ اور معتبر نہیں ہے۔ میں نے شعبے کے بارے میں پوچھا جن سے ابن ابی ذئب روایت کرتا ہے، فرمایا وہ بھی غیر ضعیف روایت کرتا ہے، فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے توامہ کے آزاد کردہ غلام صالح کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے عثمان بن حرام کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے۔ اور میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان پانچوں راویوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ اپنی حدیث میں ثقہ نہیں ہے۔ اور میں نے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کا نام میں بھول گیا ہوں تو فرمایا کہ تو نے اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ ثقہ اور معتبر ہوتا تو اس کو میری کتابوں میں ضرور دیکھتا۔